ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 کی تفسیر بیان کی تھی، اس حصے تک جہاں حسد کی تعریف اور حسد کا بیان ہوا تھا کہ یہود جو ہیں وہ حسد میں کیا کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے اور کیا طعنے دیتے تھے۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سو آپ ان کو معاف کر دو اور درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا کوئی اور حکم صادر فرما دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سو تم ان کو معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی اور حکم صادر فرمائے۔ اچھا، کافروں اور مشرکوں سے جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے، جہاد کا حکم آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایذا رسانیوں کو برداشت کیا کرتے تھے اور درگزر فرماتے تھے۔ جہاد کا حکم بعد میں آیا اور اس سے پہلے وہ لوگ جو تکلیفیں دیا کرتے تھے یا جو طعنے دیتے تھے یا جو پریشانیاں اور رکاوٹیں ڈالتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برداشت کیا کرتے تھے اور ان کی ان حرکتوں سے درگزر فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدق کی بنی ہوئی ایک موٹی چادر اوڑھ کر، ایک موٹی چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھی ہوئی اور دراز گوشت پر سوار ہو کر بنو خزرج کے امیر حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موٹی چادر اوڑھ کر دراز گوشت پر سوار حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے اور حضرت اسامہ جو ہیں وہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے، جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزرے جہاں عبداللہ بن ابی بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، عبداللہ بن ابی ابن سلول یہ اس وقت تک اسلام نہیں لایا تھا اور اس مجلس میں مسلمانوں، مشرکوں اور بت پرستوں اور یہودیوں کے بہت سے لوگ تھے۔ اس مجلس کے اندر مسلمان بھی تھے، مشرکین بھی تھے، بت پرست بھی تھے اور یہود بھی تھے۔ جی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مجلس سے گزر ہوا، اچھا یہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا
اور اس مجلس میں یہودی بھی تھے، مشرکین بھی، کافر بھی، مسلمان بھی، اور یہ اس وقت تک اسلام نہیں لایا تھا۔ تو اور مسلمانوں میں جو لوگ اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان میں حضرت عبداللہ بن رواح بھی تھے۔ تو جب اس مجلس کو آپ کی سواری کے گرد و غبار نے ڈھانپ لیا، یعنی آپ سواری پہ تھے تو سواری پر اس کی گرد و غبار تو اڑتی ہے نا، تو گرد و غبار نے ڈھانپ لیا تو عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک کے اوپر اپنی چادر رکھ لی۔ عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک پر اپنی چادر رکھ لی اور پھر کہا ہم پر یہ گرد نہ ڈالو۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سلام کیا اور ذرا توقف کیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اپنی گرد ہمارے اوپر، معاذ اللہ، اپنی گرد ہمارے اوپر نہ ڈالو، اور اس نے اپنی چادر اپنے ناک کے اوپر رکھ لی، عبداللہ بن ابی نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور توقف کیا اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن کریم پڑھ کر سنایا۔ تو عبداللہ بن ابی وہ کہنے لگا، اے شخص، اس کلام سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے، اگر یہ حق ہے تو تم ہمیں ہماری مجلس میں تکلیف نہ دو اور اپنی سواری پر واپس چلے جاؤ، اور جو تمہارے پاس خود آئے چل کر اس کو سناؤ۔ یعنی اس نے مذاق اڑایا، اس نے بدتمیزی کی، بے ادبی کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہاں سے گزر ہوا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے اور حضرت اسامہ آپ کے ساتھ تھے، موجود تھے، مگر راستے میں جب وہ مجلس دیکھی جس میں مشرکین بھی تھے، مسلمان بھی تھے، یہود بھی تھے، بت پرست بھی تھے، اور عبداللہ بن ابی بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو وہاں توقف کیا، سلام کیا، ان کو قرآن پڑھ کر سنایا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی جو گرد تھی اس نے ان کو گھیر لیا۔ تو عبداللہ بن ابی نے چادر اپنی ناک پہ ڈال لی اور کہنے لگا، یہ گرد ہمارے پر نہ ڈالو، یہ گرد ہمارے پر نہ ڈالو، اور اس نے کہا کہ اس کلام سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے، اگر یہ حق ہے تو تم ہمیں ہماری مجلس میں تکلیف نہ دو، واپس چلے جاؤ اپنی سواری کے اوپر، جو تمہارے پاس خود آئی اس کو سناؤ، یہ کلام جن سے۔ اچھا، اب حضرت عبداللہ بن رواح نے کہا، وہ بھی وہاں موجود تھے، وہ مسلمانوں میں سے تھے، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہماری مجلس میں ٹھہریں، ہم اس کو پسند کرتی ہیں۔ اب عبداللہ بن ابی نے کہا کہ آپ یہاں نہ ٹھہریں اور یہاں سے چلے جائیں، اور حضرت عبداللہ بن رواح نے کیا کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں اور ہمیں سنائیں جون سے۔ اب اتنے میں، کیونکہ وہاں یہودی بھی تھے، وہاں مشرکین بھی تھے، وہاں بت پرست بھی تھے، وہاں مسلمان بھی تھے، وہاں بحث شروع ہو گئی، بحث بہت حد تک بڑھ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، تو یہاں تک کہ وہ لڑائی اور مار کٹائی شروع ہو جاتی کہ وہ لڑنے کے قریب تھے کہ ان میں لڑائی شروع ہو جاتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹھنڈا کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ سب خاموش ہو گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے، اور حضرت سعد بن عبادہ کے پاس پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، کیا تم نے نہیں سنا کہ عبداللہ بن ابی نے کیا کہا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ
حضرت سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو معاف کر دیجئے اور اس سے درگزر کیجئے، عبداللہ بن ابی سے، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، بے شک اللہ نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے وہ حق ہے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور اس شہر کے لوگوں نے اس پر اتفاق بھی کر لیا تھا۔ اصل میں ہوا یہ کہ عبداللہ بن ابی کو سرداری کا تاج پہنایا جانا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی سرداری اور اس علاقے کی بادشاہت کے اس کے کارڈ اور دعوت نامے بھی تقسیم ہو چکے تھے، اس کا لباس بھی بننے کے لیے جا چکا تھا۔ جی عبداللہ بن ابی کو وہاں کی سرداری کا تاج پہنائیں گے، اور اس سب لوگوں نے اتفاق بھی کر لیا تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دے کر بھیجا تو پھر اس کا وہ جو موقع تھا سرداری کا اور بادشاہت کا وہ ضائع ہو گیا، وہ غضبناک ہو گیا۔ اس کی تو بادشاہت چلی گئی نا، اس کی تو سرداری چلی گئی، اسی وجہ سے اس نے وہ سب کیا جو اس نے کیا، اور آپ نے دیکھا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب اللہ کے حکم کے بموجب اہل کتاب اور یہودیوں کو معاف کر دیتے تھے، اور ان کی ایذاء رسانیوں اور ان کی تکلیفوں کے اوپر صبر کیا کرتے تھے، صبر کیا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جی لَتُبْلَوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک تمہارے مال اور جان میں ضرور تمہاری آزمائش ہوگی، اور اہل کتاب اور مشرکین سے تم ضرور بہت سی ایسی دل آزار باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ جی اچھا، اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حتیٰ کہ اللہ اپنا کوئی اور حکم صادر فرما دے، جی اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم، فاعفو واصفحوا، سو تم ان کو معاف کرو اور درگزر کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی اور حکم صادر فرما دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جی اب اللہ تعالیٰ نے یہود کے حسد اور ان کی فساد اور سازش پر، اور اسی طرح مشرکین جو تھے ان کی ایذاء رسانیوں پر، پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنے اور درگزر کرنے کا حکم دیا تھا، جی مگر یہ حکم دائمی نہیں تھا، بلکہ ایک وقت مقررہ تک کے لیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی اور حکم صادر فرما دے، تو مشرکین اور یہودیوں سے درگزر کرنے کا حکم اس وقت تک کے لیے تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتال کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس کی حکمتیں تھیں، اس نے ابھی تک قتال کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ جو پچھلا سارا میں نے آپ کو سنایا ہے، اور جو بخاری شریف کی یہ طویل حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ وہ وقت اور وہ دور تھا جس میں صبر کرنے کا حکم تھا، مگر ایک وقت مقررہ تک اللہ پاک پہلے ہی فرما چکا تھا، یہاں تک کہ جب تک کہ خدا کا حکم نہ آ جائے، خدا کوئی اور حکم نہ دے دے۔ اس کے بعد پھر حکم تھا قتال کا، اب وہ صبر کا اور وہ درگزر کرنے کا وقت گزر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہود کے حسد اور ان فساد اسی طرح مشرکین کی ایذاء رسانیوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنے اور درگزر کرنے کا حکم دیا تھا، مگر یہ حکم ہمیشہ کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک وقت مقررہ تک کے لیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی اور حکم
صادر فرمائے تو مشرکین اور یہودیوں سے درگزر کرنے کا حکم اس وقت تک کے لیے تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم نہیں دیا تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یا تو وہ اسلام قبول کریں یا مسلمانوں کے تابع ہو کر رہیں یا جزیہ دیں۔ تو علماء نے بیان کیا کہ یہ آیت اس آیت سے منسوخ ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو اہل کتاب اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ لائیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہ کہیں، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون۔ تو جو اہل کتاب اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ لائیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہ کہیں اور دین حق کی اطاعت کریں، ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ وہ مغلوب ہو کر اپنے ہاتھ سے خود جزیہ دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ اگر آپ کی ذات کے ساتھ کوئی شخص زیادتی کرتا تو آپ اس کو معاف کر دیتے، اگر آپ کی ذات کے ساتھ کوئی شخص زیادتی کرتا تو آپ اس کو معاف کر دیتے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی حرمت اور اس کے احکام کے خلاف کوئی کام کرتا تو پھر آپ کوئی رعایت نہیں کرتے تھے، پھر آپ اس کو معاف نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے منافی بات نہیں کرتے تھے، نہ بازاروں میں زور سے بولتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ معاف کر دیتے تھے اور درگزر کرتے تھے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔